مگر تب بھی دیکھو اس کی ہٹ ڈر بھی یار، اب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھا معاملہ کیا ہے نا، یہی دیکھیے مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 101 ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ 1,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا ابلیس کو، 1,00,000 سال جہنم میں چلا جائے گا، 1,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا، پھر 1,00,000 سال جہنم میں جلانے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا عذاب کو کیسے پایا؟ کہیں گا بڑا سخت۔ اللہ فرمائے گا کہ پوری جہنم میں جتنے جہنمیوں پہ عذاب ہے سب سے زیادہ شدید عذاب تجھ پر ہے، اس لیے کہ سب کے گناہوں کا باعث، سب کے گناہوں کا سبب تو تنہا ہے، اس لیے سب کا مجموعی عذاب بھی تجھ پر ہے، اس لیے سخت عذاب ہے۔ تو ابلیس کہے گا پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کیا تو میرے ان سجدوں کو نہیں دیکھیں گا جو 90 کروڑ سال میں نے تیری بارگاہ میں کی، تجھے سجدے کی، مولا اس عذاب سے نجات دے۔ اللہ فرمائے گا اب بھی میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، کتنا غفور رحیم ہے، اب بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اے ابلیس شرط یہ ہے کہ آدم جنت میں ہے، جا جنت الفردوس میں آدم کو سجدہ کر دے، سجدے پر ہی بات ہو رہی ہے پوری، مگر اس وقت بھی وہ کیا کہیں گے، یہ چوتھی بار ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی کیا کہیں گا؟ اب یہ تو چوتھی میں نے روایت کے اعتبار سے کہا، اب امام غزالی کا میں جملہ آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ پھر اندازہ نہیں لگا دے کتنے موقع ملیں گے اس کو، موقعوں پہ موقع ہے۔ پھر تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گا جب آدم کو سجدہ کر، جنت میں موجود ہے، تو وہ کہیں گا کہ پروردگار جب آدم تنہا تھے تب سجدہ نہ کیا، اب تو جنت میں سارے اولاد آدم بھری پڑی ہے، سب کے سامنے سجدہ کر کے رسوا ہو جاؤ، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب امام غزالی کہتے ہیں ہر 1,00,000 سال کے بعد نکالا جاتا رہے گا، یہی کہا جائے گا، اور ہر 1,00,000 سال کے بعد اس کا جواب یہی ہوگا۔ یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، اس روایت کو جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ نبی کی گستاخی وہ جرم عظیم ہے، وہ جرم عظیم ہے، اتنا بڑا جرم ہے نبی کی گستاخی کہ اللہ عقل کو ایسے سلب کر لیتا ہے کہ آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، عذاب برداشت کرتا ہے، مگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اتنا بڑا جرم عظیم ہے، عقل ہی نہیں آ رہی اس کو، عذاب چکھنے کے لیے تیار ہے مگر عقل اس کو نہیں آ رہی۔ تو بہرحال موضوع جو ہمارا یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیم شرک ہے؟ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو بار بار نہیں کہتا، فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا جاتا، اور سجدہ جس نے نہ کیا اس کو لعنتی قرار نہیں دیا جاتا۔ اب آئیے قرآن عظیم کی دوسری اور دلیل دیکھ لیں، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 4۔ اللہ فرماتا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ فرماتا اور یاد کرو اے میرے محبوب، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یوسف میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ تو ہر سجدہ اگر شرک ہے تو کیا شرک کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے شرک کے عمل کو بیان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ، کہتا ہے کہ محبوب یاد کیجئے، اور یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ یعنی جب یوسف نے خواب دیکھا اپنے باپ کو بیان کیا تو محبوب آپ کا نور یہ سب دیکھ رہا تھا، یاد کیجئے اس واقعے کو کہ جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ میرے باپ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے حسد میں مبتلا ہوئے، طویل داستان ہے، سورہ یوسف آپ پڑھیں، اس میں ساری تفصیلات ہیں۔ حسد کی وجہ سے، کیونکہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، حسین بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اور ذی علم بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ نبی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر بہانے سے لے گئے کہ سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے جنگل، اور غلام بنا کر بیچ دیا، مصر میں بیچے گئے، پھر کچھ قید کی صحبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، المختصر یہ کہ مصر کے بادشاہ بنے۔ یہ تفصیلات ہیں۔ مصر کے جب بادشاہ بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی ماں کو بلوایا، باپ نے، بھائیوں نے، ماں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، اور بڑے عرصے کے بعد جب ملاقاتیں ہوئی تو مطلب آنکھوں میں آنسو تھے، ایک جو معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یوسف اب تم اپنی شان و عظمت کا اظہار کرو کہ ہم نے تمہیں کیسی عظمتوں سے نوازا، تو اپنے باپ یعقوب سے کہو کہ وہ تمہیں سجدہ کرے، اپنی ماں سے کہو کہ سجدہ کرے۔ تو 11 بھائیوں نے، حضرت یعقوب نے اور آپ کی والدہ نے جب سجدہ کیا تو اس کا ذکر قرآن پھر یوں بیان کرتا ہے کہ جب یہ سجدے میں گئے تو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف
آیت نمبر 100 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، اور سب اس کے لیے سجدے میں گئے، سب کے سب یعنی آدم، حضرت یوسف کے والد، والدہ، بھائی سب سجدے میں گئے۔ تو یوسف نے کہا، حضرت یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ وہ جو خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستاروں سے کیا اس کی تعبیر کا کیا مراد ہے؟ یہ 11 بھائی۔ سورج سجدہ کر رہا ہے تو سورج سے مراد آپ کی ذات، اور چاند سجدہ کر رہا ہے، چاند سے مراد والدہ۔ بے شک میرے رب نے میرا خواب سچا کر دکھایا۔ نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، جھوٹ۔ اب بتائیے، یوسف بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ایک سجدہ کروا رہا ہے، ایک نبی کروا رہا ہے، دوسرا نبی کر رہا ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ دونوں نبی مشرک ہو گئے کہ جو سجدہ کروا رہا ہے وہ بھی مشرک، جو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی مشرک؟ تو یہ سجدہ کون سا ہے؟ تعظیم کا، عبادت کا سجدہ۔ اگر صرف ایک ہی سجدے کی آپ کوالٹی مان کے چلے، ایک ہی قسم مان کے چلے، تو پھر یہ نبی بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے فتووں سے پھر خارج نہیں ہو سکتے، ان کے فتووں کی زرد میں ہے۔ پھر تو کیا یہاں یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگاؤں گے کہ یعقوب کو سجدہ کرا کے شرک کروایا؟ خود یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان پر الزام لگایا جائے گا کہ وہ یوسف کو سجدہ کر کے یوسف پچوا ہو گئے؟ یوسف پچوا کہوں گے ان کو؟ اور پھر یہ کس کے حکم کے تحت ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ یوسف یہ کرواؤ آپ ان سے، تاکہ تمہارے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے۔ جو خواب دیکھا تھا وہ تو خواب تھا، اب حقیقت میں بھی وہ خواب کی تعبیر سب کے سامنے نظر آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہر سجدہ تعظیم جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں ہوتا، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ پھر آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ جب کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر لے آؤ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے میں کعبے کی دیواروں کو بلند کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر دوسرے گھروں سے بلند ہو، امتیاز ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہو گئے، اور پھر آپ نے کعبے کی بقیہ تعمیر فرمائی۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے سے یہ تاثیر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوتے، اور جب آپ کا ارادہ ہوتا کہ اس طرف میں دیوار تعمیر کرو تو پتھر خود بخود اس طرف چلا جاتا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے دل کے ارادوں کو اور ان کے مقصد کو بھی سمجھ رہا ہے پتھر۔ اور یہ شرب اور یہ عقل اس میں کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابراہیم نبی کے قدم سے مس ہونے کی وجہ سے۔ اب بہت عرصے تک حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ثابت ہو گئے، موم کی طرح پتھر نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے کچھ پیر اس میں اندر دھس گئے تھے، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ اب تعمیر کعبہ ختم ہو گئی مکمل۔ اب یہاں ایک نقطہ سنیں، جب آپ مکان بناتے ہیں تو بہت سارے پتھر نکلتے ہیں، پتھر نکلتے ہیں نا، ڈھیر لگ جاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ ملبہ۔ آپ کیا کرتے ہیں اس ملبے کو؟ مولانا کے بھی اگر گھر کا اجرا بن رہا ہے تو آپ وہ ملبے کو کیا لوگ لے جاتے ہیں کہ یہ بہت تبرک ہے، لے جاؤ، پھینک دیتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم نے بھی وہی کیا۔ اب سارے جو فضول کعبے کی تعمیر میں جو پتھر لگنے تھے لگ گئے، اب جو نہیں لگ پائے چلو ہٹاؤ، صاف کرو کچرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم سارے پتھر پھینکے جائیں گے، مگر وہ پتھر نہیں پھینکا جائے گا جس پہ آپ کے قدم نازمین لگ گئے ہیں۔ آپ کے قدم نازمین سے اس کو شرف جو حاصل ہوا، اب یہ تبرک ہو گیا، قیامت تک اس کو رکھا جائے گا، اور اس کی عظمت کیا ہوگی اس پتھر کی؟ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کو رکھو اور کہا ایمان والو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ اس کی تعظیم ہے کہ وہاں نماز، اور دیکھا ہوگا بھائی صاحب آپ گئے ہیں ماشاءاللہ، اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے دھکا دھکی ہوتی ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں 2 رکعت کم سے کم نماز ادا کر لوں۔ تو ہر پتھر کے سامنے تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس پتھر ہی کے سامنے کیوں؟ اور جتنے کہ وہابی بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر میں کہہ دوں پتھر پجوا بھائی قبر پہ جھک گیا بیچارہ کوئی، ہم پھر کہہ رہے حرام ہے۔ میں کہا شرک تو نہ بولو یار، ہم حرام کے قائل ہے، شرک کے قائل؟ پھر میں درس کر دوں، غلط فہمی نہ ہو۔ جس کا حکم جہاں تک وہیں تک رکھو، حد سے آگے مت بڑھو۔ قوم کو مشرک بول کے اپنی دال روٹیاں مت چلاؤ، دال روٹی نہیں بریانی اور بوٹی چلا رہے ہیں یہ لوگ، نج کے ٹکڑے کھانے کے لیے قوم کو مشرک مت بناؤ۔ جو حد ہے وہاں تک رہو، حد سے آگے مت بڑھو، اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے۔ تو اس پتھر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا چومنے کی جگہ بناؤ، چومنے سے بڑھ کر کا مصلی عبادت کی جگہ بناؤ۔
اب یہاں عبادت کرو، پتھر سامنے ہے، اب ذرا بتائیے اس پتھر کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تعظیم ہی ہو رہی ہے نا، نماز وہاں جو پڑھی، نماز اللہ کی ہے، عبادت کس کی ہو رہی ہے، لیکن تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ پتھر کی۔ فرق ہے نا؟ تو عبادت اللہ کی جاتی ہے، اور جو اللہ سے منسوب یا نبیوں سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو ہم قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم تو کرتے ہیں ہم۔ اچھا، اب اس پتھر کے سامنے جب آپ نماز پڑھ رہے تو کیفیت کیا ہے ذرا بتائیے؟ اب بھائی ہاتھ باندھتے نا، اب چاہے اہل حدیث ہو تو یہاں باندھے، اور حنفی ہو تو ناف کے نیچے ناف پر باندھے، یا مالکی ہو تو ادب سے یوں کھڑا ہو جائے، اور شافعی ہو تو سینے کے نیچے باندھے کہیں بھی ہاتھ۔ اب یہ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں پتھر کے سامنے، تو یہ پجوا نہیں ہے؟ جب قبر کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے تو کہتے یہ تو یار تعظیمی حلال نہیں ہے، قبر کے سامنے آپ اس طرح کی حیت میں کیوں کھڑے ہو؟ اور پھر عبادت جو ہے وہ اللہ کی عین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ تو پتھر کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں، پھر اسی پتھر کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں قبر پجوا کی کہہ رہے ہو تو یہاں پھر پتھر پجوا کیوں نہیں کہتے ہو پھر آپ؟ تو سوال کیا پھر پیدا ہوتا ہے؟ تو یہاں پھر وہاں بھی ایک جواب دیں گے آپ کو، کہیں گے دیکھیے صاحب اصل میں معاملہ کیا ہے کہ وہ پتھر کی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، کہ یہاں قدم کے نشان ہے، پتھر کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، نیت اللہ کی عبادت کی ہے، یہ جواب آئے گا۔ اور ایک اور میں بات بتا دوں، آپ مساجدوں میں ہوتے ہیں تو مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے، سامنے کی جو صف ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سامنے والے کا پیر آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ کا پیر آپ کے پیچھے والے کے، تو آپ کیا وہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس شخص کو سجدہ کر رہے ہیں؟ پہلی صف والا کیا امام کو سجدہ کر رہا ہے؟ دوسری صف والا کیا پہلی صف والوں کو سجدہ کر رہا ہے؟ حالانکہ سر کہاں ہے؟ پیروں میں ہے، سامنے والے کے پیروں میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات اتنے قریب ہوتے جب بھیڑ ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھو تو سامنے والے کا پیر اور کمر بھی لگ جاتی ہے، اتنا چپک کے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو کیا سامنے والی کی آپ عبادت کر رہے ہیں، یا نہ عبادت کر رہے ہیں نہ تعظیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھنے والا ظاہراً یہی سمجھے گا کہ بھائی آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں گے نہیں صاحب ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1، بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ۔ جیسے بخاری کا آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو یہ پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، دیکھ لیں آپ، یہ ہے صحیح بخاری، جیسے کھولے پہلی حدیث ہے یہ بخاری کی۔ اور پہلی حدیث کیا ہے؟ ان علقمہ ابن وقاص اللیشیہ یقول، حضرت علقمہ بن وقاص لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب، امیر المومنین عمر ابن خطاب رسول اللہ کے ممبر پر ہیں، اور حضور کے ممبر پہ وہ خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا مدار نیت پر ہے، اعمال کا مدار کائے پر ہے؟ یہ حدیث جان ہے اسلام کی، اعمال کا مدار نیت پر۔ اس کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی لایا ہے، حدیث نمبر 820، مسلم شریف حدیث نمبر 4820، امام ابو داؤد نے لایا ہے اس کو حدیث نمبر 2201، امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے حدیث نمبر 1647، امام نسائی نے اپنی سنن میں لایا حدیث نمبر 75، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لایا حدیث نمبر 4227، امام ابن مبارک نے کتاب الزہد میں لایا حدیث نمبر 188، امام احمد نے مسند احمد میں لایا حدیث نمبر 168، امام بزار نے مسند البزار میں لایا حدیث نمبر 257، امام ابن حبان نے لایا اپنی صحیح میں حدیث نمبر 388، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 842، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 131، امام بہقی نے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 2254، اور بھی حوالے اتنے، میں نے کہا 13 حوالے میں نے یہاں بیان کیے۔ تو یہ حدیث نے واضح کیا کہ اصل مدار کس پر ہے عمل کا؟ نیت پر۔ تو اب اگر آپ حضرت مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو مقام ابراہیم کے اس پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیونکہ نیت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنے کی۔ بلکہ میں ایک بڑی اہم بات بتا دوں، آپ سرکار مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی مصطفیہ دیکھیں آپ، اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ 14۔ حضور مفتی اعظم کے زمانے میں کسی نے ایک سوال کیا کہ ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پہ کہ ہم پتھر کے سامنے جھکتے تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تو تم بھی تو کعبے کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، تو پھر تم مشرک کیوں نہیں؟ تو مفتی اعظم نے کیا جواب دیا؟ ذرا جواب سنیں سرکار مفتی اعظم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک سمت ہے،
ڈسپلین کے لیے، عبادت میں چاہ کے ڈسپلین قائم رہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ میں ہی اللہ ہے یا اسی سمت میں اللہ ہے. اللہ تو سمتوں سے، جہتوں سے، مکان سے، قید سے، قیود سے پاک ہے. یہ تو ڈسپلین کے لیے ہے. ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی طرف ڈسپلین کے لیے رخ کرتے. اور اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ عقیدہ ہو، سنیں غور سے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں کعبے کے پتھر کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ کافر ہے. کعبۃ اللہ کے پتھروں کو ہم سجدہ احترام کرتے ہیں کیونکہ کعبۃ اللہ ہے، دوسرے گھر سے ممتاز ہے، اللہ کا گھر ہے. احترام ایک الگ چیز ہے، تعظیم ایک الگ چیز ہے، لیکن سجدہ ایک الگ چیز ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہاں بھی جو مدار ہے وہ کا ہے؟ نیت کا. کہ نیت کعبۃ اللہ کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، کعبے کے پتھر کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے. تو اصل میں نیت دیکھی جائیں گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو آپ وہاں اس کی نیت کیوں نہیں دیکھتے؟ جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی آپ اس کی نیت نہ دیکھ کے فتوے لگا دیتے ہو. آپ یہاں بھی تو دیکھو، شرک کے معاملے میں تو نیت مان لی جائیں گی کہ شرک کے مقابل ہو جب کہہ رہا ہے کہ تعظیم کا سجدہ ہے، لیکن چونکہ تعظیم حرام ہے تو وہاں اعتبار نہیں ہے، تو حرام کا حکم ہم لگائیں گے لیکن شرک کا حکم نہیں لگائیں گے. اور نتیجہ یہی ہوا کہ جب یہ نیت کا جو معاملہ ہے، اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے، نیت نہ پوچھی جائے، بس آپ نے وہ کیفیت دیکھی اور دھاڑ سے فتویٰ لگایا. سامنے والا چیخ رہا ہے کہ دیکھیے صاحب، یہ اگر میں چوم رہا ہوں چادر کو تو بھیا یہ رکوع مت بولو اس کو، یار جھکا ہوں میں چادر چومنے کے لیے. تو آپ کو دکھ رہا ہے رکوع کر رہے ہو آپ. جی نہیں بھائی، میری نیت رکوع کی ہے ہی نہیں، چومنے کی ہے. نیت تو دیکھو. ارے بھائی آپ سجدہ کر، ارے بھائی میں سجدے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کو خدا سمجھ رہا ہوں، اس صاحب مدار کو تعظیم کر رہا ہوں. تو آپ تعظیم پر حکم لگا سکتے کہ اس طرح تعظیم جائز نہیں، لیکن نیت کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. اور اگر فتوے لگانے کا اتنا شوق ہے اور ایسا آپ نیا دین گڑنا چاہتے ہیں تو پھر میں کچھ ایسی حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیں گی پھر. اور اس سے آپ کو اہل حدیث کی جہالت پتہ چلیں گی کہ روئے زمین کے کتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری انہی کے گھر کی چھپی ہے بیچاروں کی، دارالسلام سے چھپی ہے. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، باب نمبر 48 ہے. اور باب کا نام امام بخاری نے جو قائم کیا ہوا ہے، حل تم بشا قبور و مشرک الجاہلیتی ویتخذوا مکانہ مساجدہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جہالت کے دور کے مشرکوں کی قبریں کھود کر ان جگہوں پر مسجدیں بنا لی جائے. یہ ایک باب قائم کیا ہے. پھر اللہ کے رسول کی حدیث لکھتے ہیں امام بخاری، کہتے ہیں لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ یہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. یہودی کیا کرتے تھے، جہاں کسی ولی کا، ان کے ولی کا انتقال ہوتا تھا، اسی قبر کے ارد گرد وہ پوری مسجد بنا لیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کو مسجد کے اندر داخل مت کرو، یا قبر کے ارد گرد مسجد نہ بناؤ. مسجد اور قبر الگ الگ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ حدیث لکھنے کے بعد پھر امام بخاری دوسری روایت نقل کرتے اسی باب میں، کہتے ہیں وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور. کہتے ہیں قبروں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، شرک نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں جملے سنیں. وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، قبر کے سامنے نماز پڑھنا. اب جب قبر کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے تو سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ظاہراً قبر کو ہی ہو رہا ہے نا. رکوع کس کو ہو رہا ہے؟ قبر کو. ہاتھ باندھ کے آپ کس کے سامنے کھڑے؟ قبر کے. مگر یہ مکروہ فرمایا گیا، کیوں؟ کہ قبر کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں. لیکن آپ پہ شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نیت قبر کو پوجنے کی نہیں ہے، تو مکروہ ہے صرف. دیکھیے مکروہ کہہ رہے امام بخاری، وہاں بھی شرک بولتا ہے اس کو. اور پھر آگے کہتے ہیں ورا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انس بن مالک یصلی عند قبر. کہتے ہیں کہ حضرت عمر امیر المومنین فاروق اعظم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت انس بن مالک ایک قبر کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. کون نماز پڑھ رہا ہے؟ صحابی رسول انس بن مالک، جو حدیث کے بہت بڑے راوی ہے. سرکار کے 10 سال سرکار کی صحبت میں رہے، حضور کے غلام ہیں. 10 سال. کیا وہابڑا زیادہ شرک اور توحید سمجھ رہا ہے؟ اور انس ابن مالک 10 سال رسول کی صحبت میں رہ کے نہیں سمجھے. عمر ابن خطاب نے دیکھا، رہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ انس ابن مالک یصلی عند قبر. دیکھا کہ انس ابن مالک کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. وہ قبر رسول کی بھی نہیں تھی، ایک عام قبر تھی. فقال القبر القبر. حضرت عمر نے دیکھا تو آواز دی، کہا کہ اے انس قبر قبر قبر، یعنی قبر کے سامنے، قبر کے سامنے. اب آگے الفاظ سنے بخاری کے، لگاؤ امام بخاری پہ فتویٰ اگر جرأت اور ہمت ہو. امام بخاری کیا کہتے ہیں ولم یامروا بالاعادہ. حضرت عمر نے قبر قبر کہہ کے روکا لیکن نماز دوہرانے کا حکم نہیں دیا. یہ حکم نہیں دیا کہ نماز دوہراؤ، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی.
تو روکا کیوں کہ مکروہ ہے. اور اگر شرک ہوتا تو کہتے تمہاری تو نماز بھی نہیں, نماز بھی دوہراؤ, دوبارہ کلمہ بھی پڑھو. تم تو مشرک ہو گئے, قبر پجوا ہو گئے تم قبر کے سامنے نماز پڑھ کے. مگر بیچارے وہابی کو یہ حدیث بخاری کی نہیں ملتی, بتائیے. مرضی کے فتوے ٹھوکتا ہے, پوری جماعت کو قبر پجوا بول کے بدنام کر کے رکھا ہے. اور جرأت نہیں ہے ان کو بولو کہ سامنے بیٹھ کے مناظرہ تو کر لو, اگر ہمت ہو تو سامنے نہیں بیٹھیں گے. ان کو معلوم ہے سامنے بیٹھیں گے تو ہمارے عقیدے کی پول کھلیں گی, ہم ذلیل و خوار ہوں گے. لوگوں کو گمراہ کرتے رہو تاکہ سعودیہ کی خیرات, زکوٰۃ, صدقات ہم کو برابر ملتی رہے. مقصد جو ہے وہ پیسوں کا, ان کی بھی نیت پیسہ ہے, اصلاح نہیں ہے. اگر اصلاح ہوتی تو یہ باقی بیٹھتے ہمارے سامنے بات کرتے کہ تم قبر کے سجدے کو شرک بولتے ہو. ارے یہاں تو بے عینی عبادت اور نماز ہو رہی ہے. اور امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے مکروہ کہا, مکروہ کی بنیاد پہ کہا کہ مکروہ ہے, دیکھو قبر ہے, قبر ہے, توجہ دلائی, لیکن نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا. یہ میں نے اپنی طرف سے الفاظ نہیں گھڑے, باقاعدہ الفاظ عربی کے, ولم یامرہ بالاعادہ, لیکن ان کو قبر نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر آئیے یہی امام بخاری اسی کتاب الصلاۃ میں ایک اور حدیث لاتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے یہ بھی. یہ دیکھیے, یہی بخاری کتاب الصلاۃ, باب قائم کیا امام بخاری نے. باب کا نام رکھا من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما فاراد بہ اللہ. کہتے جو نماز پڑھے تندور کے سامنے, آگ جہاں جلتی ہو, آگ یا ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جس کی پوجا کی جاتی ہو. یہ باب کا نام رکھا, لیکن اس کا مقصد رضا الہی ہو. کہتے ہیں نماز کہاں پڑھے, وہ آگ کے سامنے, آگ کی پوجا ہوتی ہے, اس کو لوگ ایشور اور بھگوان سمجھتے ہیں. ایسی شے, اب شے میں بدھ بھی آ گیا, پتھر بھی آ گئے, درخت بھی آ گئے, وہ ساری چیزیں جس کی عبادت کی جاتی ہے, ان چیزوں کے سامنے وہ عبادت کر رہا ہو کوئی شخص, تب بھی وہ جائز ہے. کیوں کہ اس کا مقصد ان کی پوجا نہیں بلکہ کیا ہے, مقصد رضا الہی, اصل مدار کا ہے, نیت کا. یہ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں, اور اس باب کے تحت وہ دلیل کے طور پر حدیث کیا لا رہے, وقال الزہری اخبرنی انس بن مالک قال, کہتے ہیں کہ حضرت زہری کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور انس بن مالک کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریدت علی النار وانا اصلی, رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی وقت, عین نماز کے وقت, جہنم میرے سامنے پیش کی گئی اور میں نماز پڑھتا رہا. امام بخاری حدیث لا کے کیا بتا رہے ہیں, آگ پوجی جاتی ہے اور رسول آگ کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, مگر یہ شرک نہیں ہو رہا ہے. وجہ رضا الہی مقصد ہے, آگ کی پوجا مقصد نہیں ہے, نیت آگ کی پوجا کرنے کی نہیں ہے. تو یہ جو مٹک مٹک کے ان کے مولوی کہتے ہیں نا وابڑوں کے, قبر پجوا, ہندو جائے تو کافر, یہ جو نوٹنکی کرتے ہو, تمہاری اوقات نہیں ہے بیٹھ کے بات کرو. یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ نیت پر دار و مدار ہے. تو اب اگر کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور نیت تعظیم کی ہے تو شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا. فتویٰ تب لگے گا کہ اگر وہ کہے کہ ہاں میری نیت عبادت کی تھی. تم کون ہوتے لوگوں کی نیتوں کو دیکھنے والے, تم کون ہو تو لوگوں کے دلوں کو چیر کر دیکھنے والے. فتوے ظاہر پر لگتے ہیں, دلوں کے نیتوں پر نہیں لگتے. مفتی ظاہر پہ لگائے گا, یہ نیتوں پہ فتویٰ لگانا یہ اللہ کا کام ہے. جب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تعظیم سے میں نے سجدہ کیا, تب بھی تم کہہ رہے ہو عبادت, تو پھر کیا کہوں گے انس بن مالک کے بارے میں جو قبر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. اور حضرت عمر ان کی نماز لوٹانے تک, کفر اور اسلام تو بہت دور ہے جی, یہ بھی اس کو شرک کہیں, نماز تک لوٹانے کا حکم نہیں دے رہے جو اس سے ادنا چیز ہے. شرک کا فتویٰ تو بات کی بات ہے. پھر امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ اس چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس کی پوجا کی جاتی ہو, مگر ارادہ یہ ہے اس کا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, تو ارادہ اللہ کی عبادت کا ہے, وہ دیکھا جائے گا. شے کیا سامنے, اس سے کوئی غرض نہیں, نیت دیکھی جائیں گی. تو یہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ قبر کو سجدہ کرے, ہم ناجائز کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں, لیکن اس کو نیت کے بنیاد پر کہ نیت اس کی تعظیم کی ہے, اس کو شرک نہیں کہتے. لیکن البتہ یہاں بتا دوں کہ محدثین اور مفتیان اکرام یہاں فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں وہ خاص بے عینی عبادت کے لیے ہی استعمال ہوتی, جیسے مورتی. اب اگر کوئی مورتی کے سامنے تعظیماً بھی سجدہ کرے تو اس کو شرک کا ہی فتویٰ دیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ مورتی کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے, شریعت میں مورتی کی تعظیم کا کوئی حق مطلب حکم موجود ہی نہیں ہے. یعنی کھلا ہوا جس کو شرک بولا جاتا ہے, اس کھلے شرک میں تعویل قبول نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس عنوان کے تحت, اس کو پڑھنا چاہیے وہابیوں نے خاص طور سے.
اور اہل سنت و جماعت کا کیا ہے موقف، اس کو سمجھنا چاہیے۔ رسالے کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ بزرگان دین ہو یا قبر ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، وہابیوں نے بھی زندہ مردہ کی جو تفریق لائی، شریعت میں اسلام کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو کام زندہ کے ساتھ شرک ہے وہی کام مردے کے ساتھ شرک ہے، یا جو کام مردے کے ساتھ شرک ہے وہ زندے کے ساتھ شرک ہے۔ زندہ مردہ کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو چاہے قبر کو سجدہ ہو یا کسی پیر کو سجدہ ہو، یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک چومنے کا تعلق ہے وہ شریعت میں جائز ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک اعتراض آتا ہے۔